माफ़ कीजिएगा, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। कराची में आफत तबाही बारिश की वजह से जो मची हुई है, इसकी इतलात आप तक पहुंची हुई है उन लोगों को जो कराची के बाहर है, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के बाहर, उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इत्तला है। जैसे कि आपके इल्म में है कि कराची में बदतरीन बारिशों का इस वक्त एक स्पेल चल रहा है जो परसों शुरू हुआ, और उसके बाद जो कैफियत है वो यकीनन इंतहाई तकलीफ, इंतहाई परेशानी और तबाही की सूरत हाल है। यकीनन ये शहर इस वक्त डिज़र्व करता है कि इसको कौमी सतह पर आफत ज़दा करार दे दिया जाए, क्योंकि पूरा शहर डूबा हुआ नजर आता है। सबसे ज़्यादा तबाही आज सुबह से शुरू हुई है, जब गैर मामूली अंदाज में बारिशें एक बार फिर शुरू हुई। परसों जो बारिशें हुई थी उस पर भी बदतरीन तबाही देखने में आई थी। महकमा मौसमियात ने चंद रोज पहले बता दिया था कि ये हफ्ता कराची के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। मानसून का एक बदतरीन स्पेल कराची की जानिब पड़ रहा है। इसी हवाले से परसों भी शदीद बारिशें हुई थी और महकमा मौसमियात ने कल और आज भी बारिशों की इतला दी थी। कल इस सिलसिले में बारिशें नहीं हुई थी, लेकिन आज पेशगोई के ऐन मुताबिक भरपूर और मूसलाधार और गैर मामूली बारिश, ऐसी बारिश जो कि हमने शायद इससे पहले हालिया सालों में नहीं देखी हो, वो देखने में आई, जिसके नतीजे में पूरा शहर आनन फानन डूबता हुआ नजर आया। और अब ये सूरत हाल है कि पूरा शहर तकरीबन, चाहे वो DHA के पौश इलाके हो, चाहे वो नशेबी इलाके हो, चाहे गुलशन इकबाल हो, PCHS हो, अजीजाबाद, कोई कराची का इलाका ऐसा नहीं है कि जहां पर घुटनों घुटनों पानी नहीं है। कहीं कमर कमर पानी है, कहीं सर सर पानी है। इस पूरे माहौल में कराची, जो कि पहले ही पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानता है, यतीमी की तस्वीर है। ये पाकिस्तान के खजाने में 60 से 65% जमा कराता है। सिंध के खजाने का पेट 95% भरता है, लेकिन कराची में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। यहाँ आपके इल्म में है, 10 बार मैं आपको इस प्रोग्राम में बता चुका हूँ, ये इस साइज का पहला शहर है जहाँ पे कोई सरकारी बस नहीं चलती। ये इस साइज का पहला शहर है, वाहिद शहर है जहाँ लोग जिनको अपने ज़रूरत का पानी खरीदना पड़ता है। ये वो शहर है जहाँ की आधी सड़कें टूटी हुई हैं। ये वो शहर है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स दूर दूर नज़र नहीं आती। या ये वो शहर है कि जहाँ पे बुनियादी सहूलतें जो कि पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में अवेलेबल है वो नहीं मिलती। या आपके इल्म में है कि यहाँ पर कोई सेफ सिटीज प्रोजेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो लाहौर में है, जो इस्लामाबाद में है, जो पेशावर में है, जो हर जगह मौजूद है। यहाँ सर्वेलेंस कैमरास नहीं है। यहाँ गाड़ियों की नंबर प्लेट टीन की प्लेटों में दी जाती है। यहाँ पे कोई कंप्यूटराइज डिजिटल नंबर प्लेट्स नहीं होती हैं। ये तबाही की सूरत हाल है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ की एक सियासी कशमकश है। कराची के लोग कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते। वज़ीर आला हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाती है, और जिसके नतीजे में कराची की जो तस्वीर है वो होती है जो आज नजर आई है। एक बार ये जो कराची की सूरत हाल है, इसकी सबसे अहम बात यह है कि बारिशें आनी थी, बदतरीन बारिशें आनी थी। ये कई महीनों पहले से पता था, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि कराची शहर में बरसाती नालों का काम उस वक्त शुरू किया गया जब बारिशों की इब्तिदा हो गई। तबाही आज नजर आई है, हर तरफ नजर आ रही है, और इसकी मिसाल आपको हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की शक्ल में दिखाते हैं। कराची की सबसे अहम आर्टरी, कराची की कल्ब शारा फैसल है, उसके साथ नर्सरी का इलाका है। आइए उसकी तस्वीर दिखाते हैं, वहाँ के हालात आप दिखाते हैं, अंदाज़ा लगाएं ताकि आप इस शहर कराची में ये किस कैफियत से गुजर रहा है। अनगिनत मोटरसाइकिल्स बह गई हैं, लाखों लोगों का ये असासा होता है ज़ाया हो गया है। हजारों, दसियों हजारों गाड़ियां जो है, क्योंकि बोनट पानी था उसमें डूब गई हैं। इंजन सीज हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कराची का कोई इलाका नहीं है जो कि ज़ेरे आब ना आया हो। तबाही है, और ख़ास तौर पे नशेबी इलाकों में जहाँ के गरीब बसते हैं वो तो पूरी आबादियाँ डूब चुकी हैं। वो तबाही का आलम है। जब शहर की, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि शारा फैसल जैसे इलाके का क्या हाल था, दूसरी जानिब अहमद जिना रोड पर भी गाड़ियां तैर रही थी, कंटेनर्स तैर रहे थे, मोटरसाइकिल्स तैर रही थी, इंसान डूबे नजर आ रहे थे।
طرح سے مشکلات کا سامنا ہونا پڑ رہا ہے. یہ سارا کچرا ایک جگہ آ کے رک گیا ہے. تھوڑی دیر ہی خبر اندھیرناک خبر آئی ہے اس بارش کی آفت کی تباہی کی. گلستان جوہر کراچی کے علاقے میں اطلاعات کے مطابق آسمانی بجلی گری جس سے ایک دیوار گر گئی ہے. وہاں پہ موجود رہائشی 7 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. 7 ہلاکتیں یکمت. اب سے تھوڑی دیر قبل مختلف میڈیا چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ آسمانی بجلی گری جس سے کہ دیوار گری اور جس کے بعد ظاہر ہے کہ اس طرح کی دیواریں بھی عمارتیں بھی پوری طرح سے مخدوش ہو چکی ہیں کیونکہ 5 فٹ پانی آج نظر آیا ہے. اور شہر کے رہائشی علاقے خاص طور پہ وہ علاقے جو کہ شہر سے تھوڑے دور ہیں وہاں پہ بھی تباہی بے پناہ دیکھنے میں آئی ہے. مستند علاقے چاہے وہ نارتھ نازم آباد ہو, چاہے سرجانی ٹاؤن ہو, چاہے ناگن چورنگی ہو, گلشن اقبال ہو, گلستان جوہر ہو, تباہی ایسی کہ ہم نے نہ دیکھی نہ سنی. یہ ناگن چورنگی آرمی کے رضاکار اس کی وجہ یہ ہے, جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پوری آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں, جو اتنی بڑی تباہی آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر کراچی میں, اور جیسے کہ پاکستان کے دنیا کے ہر بڑے شہر میں ہوتا ہے کہ اسٹارم واٹر ڈرین ہوتا ہے, پانی نکالا جاتا ہے اور برساتی نالے ہوتے ہیں جن کو کہ اسی لیے بنایا جاتا ہے اور برساتی نالوں کے ذریعے یہ پانی نکلتا ہے اور جب بدترین بارشیں بھی ہو تو برساتی نالے اس پانی کو سہ لیتی ہیں. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ برساتی نالے صاف نہیں کیے جاتے. ان برساتی نالوں پہ تجاوزات ہوئی ہیں. ان برساتی نالوں پہ تجاوزات مفت میں نہیں ہوئی ہیں. برساتی نالوں پہ تجاوزات رشوت لے کے شہری حکام نے اور صوبائی حکام نے تجاوزات کرائی ہیں. یہ زمینیں بیچی گئی ہیں. یہ برساتی نالوں میں تجاوزات کا یہ حال ہے کہ شہر کی لوکل گورنمنٹ کا آفس برساتی نالے پہ بنا ہوا ہے. برساتی نالوں کو جس طریقے سے مینج کیا گیا ہے اس کا نتیجہ ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کرا دیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں مسلسل 12ویں سال حکومت ہے. پچھلے 40 سال میں 5 بار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بن چکی ہے. اس لیے آج جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں, جو آفت ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس سے اپنا دامن بچا نہیں سکتی. وہ اس کی ضرور ذمہ دار ہے, بہت بڑی ذمہ دار ہے, اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی بار بار ہم عکاسی کرتے رہے ہیں. اور جو اس دفعہ اپنی تباہی دیکھی, جو آج تباہی ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم نے پرسوں تباہی دیکھی, جو چند روز پہلے ہم نے کراچی میں تباہی دیکھی, جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان بے انتہا رنجیدہ تھے, بے انتہا انہوں نے اپنی گزشتہ سماعت پہ پریشانی کا اظہار کیا, جس کی وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف نے پرسوں فوری طور پہ کراچی میں فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کیا. انہوں نے کور کمانڈر کراچی کو ہدایت کی کہ کراچی کے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پہ فوجی دستے بھیجے جائے, کیونکہ سندھ حکومت اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی نظر آتی تھی. اور جو اب تباہی ہم نے آج دیکھی, پرسوں دیکھی, چند دن پہلے دیکھی, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ برساتی نالے صاف نہیں کیے گئے وقت پہ. ان کو یعنی کہ یہ جب مانسون کا سیزن آ رہا تھا تو یہ اصولاً مئی میں, اپریل میں, مارچ میں ان کو صاف کیا جاتا ہے, لیکن اس سال جولائی کا پہلا ہفتہ آ گیا اور برساتی نالے کی صفائی شروع نہیں کی گئی. برساتی نالے اٹے ہوئے تھے, بارش آئی تو اس نے تباہی مچا دی. ہم نے پوچھا حکومت سندھ سے کہ یہ کیوں نہیں کیا گیا, ان برساتی نالوں کو کیوں نہیں صاف کیا گیا. یہ جو ہم نے صفائی کا کام کروانا تھا, جو ورلڈ بینک کے ساتھ ایک ہمارا MOU ہوا, وہ ہم نے 15 مئی کو شروع کرنا تھا اور وہ جون میں اس نے ختم ہونا تھا. لیکن کووڈ کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو شروع کیا ہے. 25-30% نالوں کی صفائی ہوئی ہے, ابھی 70% رہتی ہے. پہلی دفعہ یہ ٹرانسپیرنٹ اور بہتر طریقے سے ان کی یہ صفائی کی جا رہی ہے, کیونکہ ٹائم لیٹ ہو گئے تھے. تو سب سے پہلے جو چوکنگ پوائنٹ ہیں ان نالوں کے, ان کو صاف کیا, اور اس کے بعد دیگر ان کو صاف کیا جا رہا ہے. اور
اگست کے اینڈ تک یہ مکمل طور پر صاف ہوں گے، اور یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے۔ صفائی کے بعد اس کا پراپر سسٹم بنائیں گے تاکہ دوبارہ پھر ان میں یہی کچرا نہ چلا جائے، پھر یہ جو ہے چوک نہ ہو جائیں، تو اس کا بھی پورا ہم نے بنایا، کیونکہ یہ ورلڈ بینک کا لون ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے پرائرٹی دی تھی کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ادارے کے بہت ایشوز ہیں یہاں پہ، سیوریج کے، ڈرینیج کے، تو اس کا ایک پورا پلان بنایا ہے کراچی کا، جس کا پہلا کمپوننٹ یہ تھا۔ گویا آپ نے سن لیا، حکومت سندھ کی بات سن لی، بارشیں شروع ہو گئی، برساتی نالوں پہ صفائی شروع نہیں ہوئی۔ برساتی نالوں کی صفائی دعویٰ یہ کیا گیا کہ 20% 25% کر لیے گئے ہیں، اور پلان یہ بنایا گیا کہ اگست کے آخر تک برساتی نالوں کی صفائی کی جائے گی۔ کراچی شہر کی صفائی ہو گئی، برساتی نالوں کی صفائی نہیں ہوئی۔ کراچی شہر والے ان برساتی نالوں کے سے ابلتے ہوئے پانی میں ڈوب گئے، برساتی نالے صاف نہیں ہوئے، برساتی نالے جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہ گئے۔ حکومت سندھ نے اوپنلی اعتراف کیا، کھل کے کہا کہ جی ہم یہ برساتی نالے شروع نہیں کر سکے اور اس کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ورلڈ بینک سے قرضہ لیا جا رہا تھا کہ ہم برساتی نالوں کو صاف کریں، قرضہ بھی آ گیا، مگر برساتی نالوں پہ صفائی کا کام شروع نہیں ہوا، اور پاکستان کی معاشی رگ سندھ حکومت کے خزانے میں 95% جمع کرانے والا شہر ڈوب گیا، اور آج آفت و تباہی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ برسات ہے، مانسون کا موسم ہے، کیفیت کراچی کی بھی یقیناً تباہ کن ہے۔ آفت زدہ شہر اس وقت کراچی لگتا ہے، لیکن اندرون سندھ بھی بدترین بارشیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ حیدرآباد اور اس کے ملکہ علاقوں میں، بدین وغیرہ میں بہت سخت بارش ہوئی ہے۔ اندرون سندھ کی بھی کیفیت آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔